السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النساء کے آخری 3 رکوع پڑھیں گے۔ لا یحب اللہ پارہ نمبر 6 شروع ہو رہا ہے آج کی ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پوری قدرت والے ہیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں، اور یوں چاہتے ہیں کہ بین بین ایک راہ تجویز کریں، ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی، اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ آپ سے اہل کتاب یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوا دیں۔ سو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کی درخواست کی تھی، اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے کھلا مکھلا دکھلا دو، جس پر ان کی اس گستاخی کے سبب ان پر کڑک بجلی آ پڑی۔ پھر انہوں نے گوسالہ کو تجویز کیا تھا بعد اس کے کہ بہت سے دلائل ان کو پہنچ چکے تھے، پھر ہم نے اس سے درگزر کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑا روب دیا تھا، اور ہم نے ان لوگوں سے قول و قرار لینے کے واسطے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے داخل ہونا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یوم ہفتہ کے بارے میں تجاوز مت کرنا، اور ہم نے ان سے قول و قرار نہایت شدید لیے۔ سو ہم نے سزا میں مبتلا کیا ان کی عہد چکنی کی وجہ سے، اور ان کے کفر کی وجہ سے احکام الہیہ کے ساتھ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو ناحق، اور ان کے اس مقولہ کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے، سو ان میں ایمان نہیں مگر قدر قلیل۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو صلیب پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، اور کوئی شخص اہل کتاب سے نہیں رہتا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کر لیتا ہے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ سو یہود کے انہی بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور بسبب اس کے کہ وہ بہت سے آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ سے مانع بن جاتے تھے، اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے ممانعت کی گئی تھی، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے کافر ہیں دردناک سزا کا سامان کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں جو لوگ علم دین ہیں، پختہ ہیں، اور جو ان میں ایمان لے آنے والے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ ان کے پاس بھیجی گئی، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے بھیجی گئی تھی، اور جو ان میں نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جو ان میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے والے ہیں، سو ایسے لوگوں کو ہم ضرور آخرت میں ثواب عظیم عطا فرمائیں گے۔ ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی، اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی، اور ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی بنایا جن کا حال اس سے قبل ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ایسے پیغمبروں کو جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کلام فرمایا، ان سب کو خوشخبری دینے والے اور خوب سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا
تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ پورے زور والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور بھیجا بھی اپنی علمی کمال کے ساتھ، شہادت دے رہنے ہیں اور فرشتے تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت کافی ہے۔ جو لوگ منکر ہیں اور خدائے دین سے ماننے ہوتے ہیں، بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ منکر ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشیں گے اور نہ ان کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ دکھلاویں گے، اس طرح پر کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سزا معمولی بات ہے۔ اے تمام لوگوں، تمہارے پاس یہ رسول سچی بات لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے تشریف لائے ہیں، سو تم یقین رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر تم منکر رہے تو خدا تعالیٰ کی ملک ہیں یہ سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے اطلاع رکھتے ہیں، حاکم کامل حکمت والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو اور خدا تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچایا تھا، اور اللہ کی طرف سے یہ جان ہے۔ سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یوں مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے، وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں سب اس کی ملک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں کافی ہیں۔ مسیح ہرگز خدا کے بندے بننے سے آر نہیں کریں گے، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کی بندگی سے آر کرے گا اور تکبر کرے گا، اور خدا تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کو ان کا پورا ثواب دیں گے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے، اور جن لوگوں نے آر کیا ہوگا اور تکبر کیا ہوگا تو ان کو سخت دردناک سزا دیں گے، اور وہ لوگ کسی غیر اللہ کو اپنا یار اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے۔ سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو مضبوط پکڑا، سو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور اپنے فضل میں، اور اپنے تک ان کو سیدھا رستہ بتلا دیں گے۔ لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے باب میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جاوے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، اور اس کے ایک عینی یا علاقی بہن ہو، تو اس کو اس کے تمام ترکے کا نصف ملے گا، اور جو شخص اپنی بہن کا وارث ہوگا، اور اگر وہ بہن مر جاوے اور اس کے اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو یا زیادہ تو ان کو اس کے کل ترکے میں سے 2/3 ملیں گے، اور اگر وارث چند بھائی بہن ہوں، مرد اور عورت، تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ تم سے دین کی باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم گمراہی میں نہ پڑو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ یہاں تک سورۃ النساء کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ سٹارٹ کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو۔ قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے یہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تاکہ میں بھی سیکھوں اور جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی سیکھ سکیں۔ اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے